ہوشنا جناب مسیح شاہ عالم ہے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور میرے گرجے میں ہم کھجوروں کے اتوار نامی ایک دن مناتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم یروشلم میں جناب مسیح کی فتح یاب تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں، جو واقعی ایک اہم شہر تھا۔ اور کتاب مقدس میں انبیاء کرام نے فرمایا کہ اسرائیل کا بادشاہ آنے والے مسیحا یعنی نجات دہندہ ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا، اور بالکل ایسا ہی جناب مسیح نے کیا تھا۔ اور اس طرح تمام لوگ اپنے کپڑے زمین پر رکھ رہے تھے تاکہ گدھا گندگی سے نہ گزرے، اور انہیں کچھ شاخیں ملی جو انہوں نے زمین پر بھی بچھائیں، اور وہ انہیں لہرا بھی رہے تھے، اور وہ ہوشنا ہوشنا خدا تعالیٰ کی حمد ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور یہ سب باتیں پرجوشی سے کہہ رہے تھے کیونکہ اسرائیل کا بادشاہ آ گیا ہے۔ جناب مسیح بادشاہ تھے اور اس بارے میں بہت پرجوش تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جناب مسیح انہیں رومیوں سے بچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل پر رومیوں نامی ایک اور قوم نے قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی عزت نہ کی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے ان کے جھوٹے معبود تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر قبضہ کر لیا، اور اب تک وہ ان پر حکمرانی کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل کو یہ پسند نہ تھا، وہ خود حکمران بننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جناب مسیح تشریف لا کر انہیں رومیوں سے نجات دلائیں گے، لیکن یہ وہ چیز نہیں جس سے جناب مسیح انہیں نجات دلائیں گے۔ نہیں، جناب مسیح انہیں اور ہمیں گناہوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، جو کہ رومیوں کی غلامی سے بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جناب مسیح کا منصوبہ صرف ایک ملک کو دوسرے ملک پر قبضہ کرنے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ وہ پوری دنیا کو نجات دلانے کے لیے آئے، اور بنی اسرائیل انہیں اپنے بادشاہ کہنے پہ حق پر تھے، بشرطے کہ وہ ان کے طریقے پر کام کرے۔ لیکن جب انہوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کی جن سے وہ متفق نہیں تھے، یا انہیں بتانا شروع کیا کہ انہیں ایک ایسے طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو ان کا ہے نہ کہ ان کے اپنے طریقے سے، انہوں نے جناب مسیح کو ترک کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں، اور اگلے دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ چیزوں کو ان طریقے سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اگر لوگوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے جب تک کہ وہ ہمارے طریقے سے کام کرتا ہے، تو یہ حقیقت پھر وہ بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عوام بادشاہ ہوگی۔ اور ہم اسرائیلیوں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں، جہاں وہ ایک لمحے جناب مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر عزت دیتے ہیں، اور اگلے لمحے میں وہ لفظی طور پر جناب مسیح کو قتل کر رہے ہیں۔ تو ہم انہیں دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ واقعی احمق ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اسرائیلیوں کے جیسا ہو سکتا ہوں، اور آپ بھی میرے خیال میں ایسے ہو سکتے ہیں۔ جانتے ہیں، جب ہم گرجے گھر میں ہوتے ہیں تو جناب مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر عزت دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ شاید ہفتے میں 1 یا 2 بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور وقتی رفاقت کرتے ہیں، اور یہ تمام تفریحی کام جو عبادت گاہ میں کرتے ہیں۔ اور عبادت گاہ میں خدا تعالیٰ کو بادشاہ کے طور پر دیکھنا واقعی آسان ہے۔ ایک بار پھر ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار ہو سکتا ہے کہ آپ ہر روز عبادت گاہ نہ جا سکیں، لیکن یہ ہر دن میں صرف 1 یا 2 گھنٹے کی بات ہے، لیکن یہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن عبادت گاہ کے بعد ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ ہم بادشاہ ہیں، وہ نہیں۔ جناب مسیح جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتے، اور یقیناً وہ ایسے کام نہیں ہوتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مسیح فرماتے ہیں اپنے دشمنوں سے محبت کریں، تو یہ کچھ ایسا نہیں جو آسان ہو۔ جناب مسیح کے وجود کے بغیر جینا آسان لگ سکتا ہے، اور ان کے بادشاہ نہ ہونے پر اپنی زندگیوں کو جینا کتنا آسان ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے بادشاہ ہیں، اور اس لیے یہ حیرت انگیز ہے کہ آپ کے لیے عبادت گاہ میں خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ میں یقینی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ غلط ہے، یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے جو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کریں۔ لیکن آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج ہے، جو صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز جناب مسیح کو بادشاہ کے طور پر عزت دیں گے، کہ ہم ان کے تابع ہونے کا انتخاب کریں، یہاں تک کہ جب وہ ہمیں جو کرنے کے لیے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، جب ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جناب مسیح ہمارے طریقے سے کام کرنے والے بادشاہ نہیں، وہ ایسے بادشاہ ہیں جو کاموں کو درست طریقے سے کریں گے۔ جناب مسیح وہ بادشاہ ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم سب پکاریں ہوشنا، اور جناب مسیح کو بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر جلال دیں۔